السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عرفان مغل یوٹیوب چینل۔ ویورز، اگر آپ لڑکی ہیں، آپ کی عمر 35 سال ہو چکی ہے، آپ کی ابھی شادی نہیں ہو سکی یا ابھی آپ کسی وجہ سے ماں نہیں بن سکی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ کیا آپ جانتی ہے کہ 35 سال کی عمر اور جدید ریسرچز میں 33 سال کی عمر میں اگر کوئی لڑکی ماں بنتی ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ اس کا بچہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہوگا۔ کتنے چانسز ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ماں کی عمر 20 سے 24 سال ہے تو 5000 میں 1، ماں کی عمر 25 سے 32 سال ہے تو 1200 میں 1، ماں کی عمر 33 سے 35 سال ہے تو 300 میں 1، ماں کی عمر 36 سے 40 سال ہے تو 100 میں 1، ماں کی عمر 41 سے 45 سال ہے تو 30 میں 1۔ دنیا بھر میں 90% موجود ڈاؤن سنڈروم کی پیدائش کے وقت ان کی ماں کی عمر 33 سال سے اوپر تھی۔ زیر نظر تصویر میں موجود بچہ 100% آپ کی فزیکل آنکھ نے اپنے گلی محلے گاؤں میں دیکھا ہوگا، کیوں نہ دیکھا ہو۔ ان کی ریشو پیدا ہونے والے ہر 700 میں سے 1 بچہ ہے۔ پاکستان کی کل آبادی 21 کروڑ مان لیں تو اس حساب سے تقریباً 30,000 ڈاؤن سنڈروم پاکستان میں موجود ہے۔ ان کی شکل منگولوں سے ملتی ہے، اس لیے ان کو منگول بچے بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کیا ہے؟ جیسے ہی انسانی ماں کے رحم میں یا IVF کے ذریعے سپرم اور ایگ کا ملاپ ہوتا ہے تو یک خلوی جاندار وجود میں آتا ہے۔ والد کی طرف سے ایک سپرم جو ایگ سے ملاپ کرتا ہے 23 کروموزومز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہی 23 کروموزومز ماں کی اووری سے نکلنے والے ایگ میں بھی ہوتے ہیں۔ سپرم اور ایگ کے ملاپ سے دونوں طرف سے آنے والے کروموسوم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر 23 جوڑے بناتے ہیں۔ زائگوٹ میں 46 کروموسوم ہونا نارمل ہے، مگر ڈاؤن سنڈروم میں کروموسوم نمبر 21 جب اپنے مخالف سمت سے آنے والے دوست نمبر 21 سے ملتا ہے تو جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے یہ 2 کی بجائے 3 کروموسوم بن جاتے ہیں۔ اسے ٹرائسومی کہتے ہیں۔ اب زندگی کے ابتدائی واحد سیل یا خلیے میں 46 کی بجائے 47 کروموسوم ہو گئے۔ یہ سیل سٹیم سیل یا بنیادی خلیہ ہوتا ہے جو آگے تقسیم در تقسیم ہو کر دیگر سیل بناتا ہے۔ ہر بننے والے سیل میں یہ کروموسوم 47 ہی بنتے چلے جاتے ہیں اور نتیجتاً پیدا ہونے والا بچہ کچھ مختلف جسمانی شکل و ساخت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان بچوں کی پہچان کیا ہے؟ ناک چپتی، جسے پنجابی میں پھینی ناک کہتے ہیں، کان چھوٹے مگر کھڑے ہوئے، آئیز ابھری ہوئی اور باریک سی مگر بیرونی کناروں سے اوپر کو اٹھتی ہوئی، گردن چھوٹی اور کافی موٹی، سر عموماً عام بچوں سے بڑا، مسکراتا ہوا چہرہ۔ عموماً یہ بچے نارمل بچوں سے قد میں چھوٹے اور موٹے ہوتے ہیں۔ ذہنی صلاحیت کتنی ہوتی ہے؟ دیگر مسائل کیا ہیں؟ دانشورانہ صلاحیت یا پسماندگی کی بات کریں تو ان کا IQ اکثریت میں 50 سے 70 اور کچھ بچوں کا 35 سے 50 تک ہو سکتا ہے، جو ایوریج یعنی کم سے کم 70 اور زیادہ ہو تو عموماً 120 سے کم ہے۔ ان بچوں کو غور و خوض، فکر، منطق، ادراک میں کمی کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بولنے کے مسائل، دل کی دھڑکن کا تیز یا کم ہونا، دل میں سوراخ ہونا، ویلوز کا تم ہونا وغیرہ ان کے مشترکہ مسائل ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ڈاؤن سنڈروم میں سے 50% کو دل کے مسائل ہوتے ہیں، مگر ان میں سے صرف 10 سے 15% کو کارڈیالوجسٹ یعنی دل کے ڈاکٹر سے علاج کی مد میں مدد درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بے خوابی یعنی نیند کا بہت کم ہونا، الزائمر، ڈیمنشیا، تھائرائیڈ اور سکن پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان کے دانت بھی بہت چھوٹے سے رہ جاتے ہیں۔ کچھ بچوں کو سخت چیزیں چبانے میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ حمل کے 15ویں سے 20ویں ہفتے کے کسی ماہر ریڈیولوجسٹ سے کروائے گئے الٹرا ساؤنڈ سکین میں
ڈاؤن سنڈروم کی شناخت ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے پہلے شناخت کرنا چاہے تو حمل کے 11واں ہفتے سے 14 ہفتے میں ہی کوریونک ویلس سیمپلنگ CVS ٹیسٹ سے ڈاؤن سنڈروم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک الٹراسونک سوئی ماں کے پیٹ میں داخل کی جاتی ہے اور خوراک اور آکسیجن کی نالی پلاسینٹا سے بلڈ سیلز کا سیمپل لیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی درد نہیں ہوتا، عموماً 20 منٹ کا کام ہے۔ اس سے حمل کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر وقت زیادہ گزر چکا ہو تو حمل کے 15 سے 18 ہفتے میں ایک اور ٹیسٹ ایمنیوسینٹیسس کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی الٹرا ساؤنڈ سوئی رحم میں جاتی ہے۔ بچے کے گرد جھلی میں موجود پانی، جسے لکر یا ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں، سے پانی کا ایک قطرہ نکالا جاتا ہے۔ اس میں بھی 20 منٹ لگتے، کوئی درد نہیں ہوتا، حمل کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بس یہ ٹیسٹ کسی قابل گائنیکولوجسٹ سے کروائیں۔ ان بچوں کی اوسط عمر 50 سے 60 سال ہے۔ ان کا عالمی دن 21 مارچ ہے۔ بچے کے جسم کے اربوں کھربوں سیلز میں سے ہر ایک سیل میں موجود 47 کروموسوم کو آپ دنیا بھر کی طاقت لگا کر بھی 46 نہیں کر سکتے۔ یعنی بچے کی جسمانی ساخت اور ذہنی استعداد جو بن چکی ساری عمر وہی رہے گی۔ آپ اسے پہلے دن سے توجہ دے کر بہت ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سچ کو قبول کریں۔ لوگ اس سچ کو کئی سال بعد مانتے ہیں۔ علاج دم درود کرواتے رہتے ہیں، تب تک بچے کا مکمل بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ ان بچوں کی زندگی کے پہلے 1000 دن انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ پیدائش سے فوراً بعد سماعت اور بصارت کا ٹیسٹ کروائیں۔ فوراً دل کی دھڑکن چیک کروائیں۔ اس کا ریگولر ریکارڈ رکھیں۔ پہلے 6 ماہ کی عمر میں کارڈیالوجسٹ سے ملیں اور دل کے ممکنہ امراض کی تشخیص کروائیں۔ سماعت میں مسئلہ ہونے پر ضرورت ہو تو 1 ماہ کی عمر میں ہی اچھی کوالٹی کا سرٹیفائیڈ پروفیشنل سے اعلیٰ سماعت لگوا لیں۔ بچہ ماں کی آواز سنے اور رسپانس کرے۔ جو سنے گا وہی بچہ بولے گا، ورنہ بہت لیٹ بولے گا۔ یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی ہے۔ ارلی انٹرونشن جتنی جلدی دینی شروع کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر ارلی انٹرونشن نہ دی جائے تو یہ بچے 3 سال تک کی عمر تک پہنچ کر نہ ٹھیک سے بولتے ہیں نہ ٹھیک سے چلتے ہیں۔ 1 سال کی عمر سے پہلے اعلیٰ سماعت اگر ضرورت ہو تو ہر صورت لگوائیں۔ ان بچوں کے مسلز اور ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔ فزیوتھراپسٹ سے مشورہ کر کے جتنی جلدی ممکن ہو فزیوتھراپی شروع کروائیں۔ بعد میں اس کی روٹین میں ریگولر سیر، ورزش یا جم جانا یا کوئی گیم کھیلنا شامل کریں۔ غذا ڈاکٹر کے مشورے سے دیں۔ ہر بچے کے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسکول میں ان کی سوشل اسکلز، اپنے کام آپ کرنا جیسے کپڑے پہننا، شوز بیلٹ پہننا، تسمے بند کرنا، برش کرنا، بٹن بند کرنا وغیرہ سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے۔ یہ بچے اسپیشل ایجوکیشن یا جنرل مین سٹریم ایجوکیشن جس میں ارلی انٹرونشن کے بعد نارمل بچوں کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پوری ٹیم ان بچوں کو فعال کرنے میں کردار ادا کرتی ہے، جن میں سائیکالوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، میوزک ٹیچر، کلاس ٹیچر ہر اسکول میں موجود ہوتے ہیں۔ پیرا اولمپکس گیمز میں بہت اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دفتر، جنرل سپر سٹور میں انڈر سپرویژن کامیابی سے ملازمت کر سکتے ہیں۔ اپنی ایجوکیشن اور خصوصیات کے مطابق سرکاری محکموں میں ملازمت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم لڑکیوں کی شادی کر دی جائے تو ان کے ماں بننے کے 50% چانسز ہوتے ہیں، اور 50% ہی چانس ہوتے ان کا بچہ بھی ڈاؤن سنڈروم ہی ہوگا۔ ڈاؤن سنڈروم مردوں میں باپ بننے کی صلاحیت بہت ہی کم ہے۔ آپ اس بات کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اب تک معلوم کیسز میں صرف 3 ڈاؤن سنڈروم مرد باپ بن سکے ہیں۔ لڑکی کی شادی اگر ممکن ہو تو کسی دوسری مائنر ڈسیبلٹی کے ساتھ یا کوئی قبول کرے تو نارمل شخص سے کرے۔ والدین کے لیے ضروری پیغام: بچیوں کی شادیوں میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں۔ یہ واحد ڈسیبلٹی ہے جس کا ماں کی زیادہ عمر کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اگر 33 سال کی عمر میں ماں بننے کا پلان کریں تو ضرور جینیٹک کاؤنسلنگ کروائیں۔
वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।